بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدود تندرع بالشبہات یا تدرع بالشبہات، یہ فقہا کا قاعدہ ہے۔ تو آج ہم نے بچوں کو بھی برکت کے لیے بٹھا دیا، تخصص کی کلاس ہے، تو آپ کی تخصص کی کتابیں مکمل ہو گئی، شرح عقود رسول مفتی اور اصول افتاء، مقدمہ شامی، فقہ العراق و حدیثوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1 is left behind, 4 books is gone، وہ ختم ہو گئی۔ تو اشعار بھی آپ کو 74 یاد ہو گئے اصول افتاء کے۔ تو اب ہمارے جن الاشباہ والنظائر قواعد فقہیہ ہمارے چل رہے ہیں، قواعد فقہیہ۔ تو قواعد فقہیہ کے اندر میرے خیال میں 5 قواعد ہمارے گزر گئے۔ کتنے قواعد گزر گئے؟ بولو سارے، کتنے قواعد گزر گئے؟ 5 قواعد آپ حضرات کے سامنے جو ہے گزر گئے، اور کل 10 قواعد ہم نے پڑھنے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بار بار کہا کہ سب سے قواعد پر سلفاً و خلفاً جو اچھی کتاب قواعد پر موجود ہے اور لکھی گئی ہے، وہ مولانا مفتی کمال الدین راشدی صاحب کی ہے، قواعد فقہیہ، سلفاً و خلفاً اچھی ہے، وہ آپ لے لیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ نہایت ہی اہم تھا اور نہایت ہی مشکل تھا، لیکن میں نے از خود اپنی ترتیب پر اس کو آسان کیا ہے، جمشید بھائی، بصیر بھائی، اس لیے میں نے آپ کو کہا اس کو یاد، بڑی اچھی ترتیب میں نے اس کو بڑی اچھی ترتیب میں نے دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بڑی اچھی ترتیب دی ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ اور اگر اس کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا، حدود، تعزیرات، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدود اور تعزیرات۔ حدود حد کی جمع ہے، انگلش میں لمٹ، محدود، لمیٹڈ۔ حد کا منکر کافر ہیں وہ 8، بولو زور نہیں بچے، حد کا منکر کافر ہیں اور وہ کل 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ یاد کرو گے بچے، یاد کرو بچے، لکھو۔ حد کا منکر کافر ہے، متعین ہے، وہ کل 8 ہیں۔ تعزیرات، اس کا منکر کافر نہیں ہے، فاسق تو کہہ سکتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں ہیں تعزیرات۔ اور حدود 8 ہیں۔ حدود یاد کرنا مشکل ہے، اس کو میں نے آسان کیا ہے، اس لیے سب کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ چلو رابعہ خامسہ والے بھی سن لیں۔ بچوں کو تو ہم نے برکت کے لیے بٹھایا، علماء بھی یہ سن لیں، اس کو عام کریں گے اس ویڈیو کو۔ حدود، تعزیرات، حدود آرڈیننس، تعزیرات، بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت مشکل یہ ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے طور پر اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے سوچ کر اس کو آسان بنایا۔ حد متعین سزا جو قطعی ثبوت، قطعی دلالت سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو، قطعی ثبوت، قطعی دلالت یا اجماع ثابت ہے، وہ ہے حد۔ یاد کرو، ابھی سنوں گا آپ سے۔ حد کس کو کہتے ہیں؟ جو قطعی ثبوت، قطعی دلالت سے ثابت ہو۔ قطعی ثبوت کیا ہے؟ قرآن اور متواتر۔ قطعی دلالت مطلب وہ موضوع پر وہ مسئلہ واضح ہو، قطعی دلالت کا یہ مطلب ہے۔ یہ پرانے اسباق ہے، سابع دورے کے اسباق ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے پہلے سے۔ غصہ آ گیا، قطعی ثبوت، قطعی دلالت عالم کو آنا چاہیے۔ قطعی ثبوت 2 ہے، قرآن اور متواتر حدیث۔ قطعی دلالت اپنے موضوع پر واضح ہو، تو اجماع سے ثابت ہو یا قرآن و سنت، سنت سے مراد متواتر اس سے ثابت ہو، وہ ہے حد، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور کل کتنے ہیں بولو؟ کتنے ہیں بولو؟ توجہ چاہیے۔ 8 حدود کا منکر کافر ہے۔ اب سنو، وہ 8 حدود کون سے ہیں؟ تو اس کو میں نے آسان کر دیا ہے، اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، دماغ قیمتی ہے، عقل۔ 2، دوسری بات
دماغ قیمتی ہے. دوسری بات بدن قیمتی ہے. تیسری بات یہاں جیب ہے، جیب مال قیمتی ہے. چوتھی بات عزت قیمتی ہے. پانچویں بات نسب قیمتی ہے. دوبارہ سنو، عقل قیمتی ہے، جسم قیمتی ہے، یہاں جیب ہے تاکہ آسان ہو جائے، یہ میں نے بنایا. مال قیمتی ہے. 3 4 عزت قیمتی ہے، یہ سطر عورت ہے، یہ عزت. اور نسب قیمتی ہے. نسب میں شبہ نہ ہو، زنا نہ ہو، ورنہ زنا ہوگا تو نسب تو برباد ہوگا. توجہ چاہیے. ایک ایک نقطہ قیمتی، ایک ایک نقطہ یاد کرنا. اور ابھی سنوں گا پھر ماروں گا تمہیں. توجہ سے بیٹھ جاؤ. تیسری بار سنو، عقل قیمتی ہے، جسم قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، عزت قیمتی ہے، نسب قیمتی ہے. 5 چیزیں قیمتی. ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا. عقل قیمتی ہے تو نشہ حرام ہے. جسم قیمتی ہے تو قتل حرام ہے. مال قیمتی ہے تو چوری اور ڈکیتی، اس میں دو ہے. چوری اور ڈکیتی حرام ہے. اور نسب قیمتی ہے تو بدکاری حرام ہے. اور عزت قیمتی ہے تو تہمت حرام ہے. کون دے انہیں میری بات نہیں سمجھ. 5 چیزیں قیمتی ہے تو اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. عقل قیمتی ہے تو نشہ حرام ہے، عقل برباد ہو جاتی ہے. جسم قیمتی ہے تو قتل حرام ہے. مال قیمتی ہے، اس میں 2 ہے، یہاں 3 ہے. یاد رکھو، یہاں 3 ہے، یہاں 3 ہے بلکہ 4 ہے. مال قیمتی ہے تو چوری اور ڈکیتی حرام ہے. اور عزت قیمتی ہے تو تہمت حرام ہے. اور نسب قیمتی ہے تو بدکاری حرام ہے. بولو کیا حرام ہے؟ ایسے بیٹھو. بدکاری حرام. بدکاری ہوگی تو نسب تو برباد ہوگی. یہ 5 چیزیں یاد ہوگی. بولو کتنی چیزیں قیمتی ہیں؟ اللہ نے کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ بلکہ اگر آپ کہیں 8 تو اچھا ہوگا، ابھی سمجھ میں آئے گا. یہ 5 چیزیں قیمتی سمجھ میں آ گئی، 5 چیزیں حرام میں سمجھ میں آ گئی. اب آ جاؤ دوبارہ. جو نشہ کرے گا، نشہ 4 چیزوں سے. نشہ ہر قسم حرام ہے لیکن حد صرف 4 نشوں میں. اشربے محرمہ 4. نشہ حرام ہے اور اس پر سزائے 39 کو ہے. لیکن اگر کوئی وہ نشہ کرے گا جو جس پر حد ہے، وہ صرف 4. وہ کتنے ہیں؟ 4. اشربے محرمہ 4 درجہ ثانیہ سے آپ کو یاد ہے. ثالثہ میں کے لیے استاد یاد کراتا ہے، رابعہ میں، خامسہ میں، سابعہ میں. اور ابھی اگر کس سے پوچھو نہیں ہے پھر مجھے غصہ ہے کہ اللہ ہی کروں گا، جھگڑا کروں گا. اشربے محرمہ 4 کون سے ہیں؟ یہ یاد کر، کل مجھے سناؤ. کتنا کام حوالہ کرتا ہوں، جب آپ کو کھلا چھوڑتا ہوں پھر ایم ہی بیٹھے رہتے. اشربے محرمہ 4. جو نشہ کرے گا اس کے لیے 100 کوڑ ہیں. بولو کتنے ہیں؟ 100. کون سے کس میں ہیں؟ 4. اور اس کے علاوہ اگر نشہ کرے گا چرس تو کتنے کوڑ ہیں؟ 39. کیوں؟ یہ تعزیر ہے، حد متعین ہے. اور تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سزا متعین نہ ہو، یا جرم ہو لیکن سزا نہ ہو قرآن و حدیث میں، یا جرم ہو لیکن سزائیں مختلف ہو، جس طرح لواطت کی سزائیں مختلف ہیں. یا جرم ہو لیکن قرآن و حدیث میں اس کے سزا کا تذکرہ. توجہ چاہیے. 5 چیزیں قیمتی ہیں. عقل قیمتی ہے تو نشہ حرام ہے، نشہ کرو گے تو بتا دیا. جسم قیمتی ہے، توجہ چاہیے. جسم قیمتی ہے تو قتل حرام ہے. کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کو قصاص کیا جائے گا. حدود کا نفاذ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں ہے. اگر فرد نے قانون ہاتھ میں لیا تو آخرت میں گناہگار نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اگر حکومت سزا دے تو جائے. حدود کا قیام حکومت. اور اگر غلطی سے کوئی کسی قتل کرے گا، ہوائی فائرنگ سے مارا، ایکسیڈنٹ سے مارا غلطی سے، تو اس میں دیت ہے. دیت میں نے آپ کو بتایا 100 اونٹ ہے، 1000 دینار ہے، 10 درہم ہے. یہ کسی کو آتا نہیں ہے.
میں نے اس کو آسان کر دیا. میں نے اس کو کیا کر دیا؟ 36 کلو چاندی انسان کی دیت ہے. بولو مولا ثانیہ رابعہ والے 36 کلو چاندی انسان کی دیت ہے. 36 کلو چاندی کیا ہے؟ یہ 10 درہم سے میں نے حساب لگایا. اگرچہ تفصیل یہ ہے کہ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی یہ انسان کی دیت ہے. یہ اس کو جرگے میں اس پر فیصلہ کرنا آسان ہے، ورنہ دینار اور درہم اور اونٹوں پر فیصلہ کرنا مشکل ہے. تو میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا دیت ہے. اور کسی کو قصدن نہیں غلطی سے قتل کرو گے تو 60 روزے کی 2 مہینے. بدن قیمت ہے، مال قیمت ہے. تو چوری حرام ہے، چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا. کب؟ 2 شرائط ہے. وہ چیز 10 درہم سے زیادہ ہو. آج کل 10 درہم 3,500 کا بنتا ہے. 10 درہم 2021 ہے. یہ ستمبر ہے، ستمبر ہے اگست، ستمبر 2021 آج کل یہی بنتے ہیں. تو 10 درہم. اور وہ چیز خراب نہ ہو. اگر لاکھ روپے کی جو ہے نا فروٹ اور سبزی چوری کرو تو 39 کوڑے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو ایک شرط کیا ہے؟ بولو خراب نہ ہو. 10 درہم کا ہو. دوسری چیز خراب نہ ہو. بولو سارے 10 درہم کا ہو اور خراب نہ ہو. بولو 10 سے زیادہ. چس بیٹھ جاؤ. اچھا یہ ہو گئی چوری. ڈکیتی. ڈکیتی کی جو سزا ہے غور سے سنو، توجہ سے بیٹھ جاؤ میرے پیارے بچوں. کوئی بینک کو چوری چھپ کے سے ہوتی، ڈکیتی سر عام ہو. تو اگر کوئی ڈکیتی کرے تو اس کی سزائیں مختلف ہے، آپ کو پتہ ہے. اگر قتل بھی کرے اور مال بھی لے جائے اور تو اس میں جو ہے نا پھر سولی پر لٹکا کے قتل کیا جائے. لیکن اگر صرف کیا کرے، قتل نہ کرے، مال لے جائے تو ہاتھ اور پیر کاٹا جائے گا. چوری میں صرف ہاتھ ہے اور اس میں ہاتھ اور پیر ہے. اور اگر ڈرا دھمکا کے کرے تو پھر اس کو ملک بدر کیا جائے گا. ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ جیل میں ڈالا جائے گا. باقی امام کہتے ہیں ملک بدر کیا جائے گا، علاقے سے نکالا جائے گا. ہماری دلیل کون سی ہے؟ ثانیہ ثالثہ سب میں آ گئی ہے. کوئی بتائے گا؟ بتاؤ کیا دلیل ہے ہماری؟ عمر والی بات، اس نے کسی کو ملک بدر کیا اور بدماش بن کیا تو عمر نے کہا لا اغرب بعد عامی ھذا، اس کے بعد میں کسی کو ملک بدر نہیں کروں گا. وہاں بھی بدماشی کرتا ہے، مبسوط میں ہے. تو اس نے پھر قید کرنا شروع کر دیا. حنیفہ کی دلیل ہے. پھر وہی غصہ آ جاتا ہے کہ دل ورزی سے ان کو آتا کیا ہے. ڈکیتی کی سزا مختلف ہے. آ جاؤ عزت. کوئی کسی پر تہمت لگائے، مختلف تہمتیں لگائے، اس کی سزا 2-3 کوڑے یا 3 کوڑے 39 کوڑے تو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر زنا کی وہ لگا لے، رومال دے دو، اگر زنا کی کیا لگا لے؟ تہمت لگا لے، تو پھر کیا ہے؟ بولو کیا؟ بس پھر 80 کوڑے. بولو کتنے ہیں؟ 4 گوالے یا 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جائے. مغیرہ بن شعبہ پر تہمت لگی کہ اس نے بدکاری کی ہے، 3 افراد نے گواہی دی، ان کو 80 کوڑے لگ گئے. کہ بھائی 4 نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جائے. مسلمان کی دیکھو عزت بے عزتی. ہم تو معمولی پتہ لگ جائے تو ہم ایک آدمی کو ذلیل کرتے ہیں. عدالت کا بھی قانون ہے اور اسلام کا بھی قانون ہے کہ ویڈیو سے حکم ثابت نہیں ہوتا بس. لیکن علماء کو دن رات لگے رہتا ہے یہ خبیث. کس کس کے ساتھ حریم شاہ نے لیٹی، وہ بیٹی، اور کتنا گند ہوتا ہے. لیکن ایک عالم کو ویڈیو سے، نامعلوم ویڈیو کو کتنا ذلیل کر لیتے ہیں، کتنی بے عزت کرتے ہیں. چھوڑو. اچھا تہمت بتا دیا. اب آ جاؤ بدکاری. اگر ایک آدمی بدکاری کرے گا تو اس کو پتہ ہے شادی شدہ ہے تو رجم ہے. رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ. عمر نے فرمایا حضور نے بھی رجم کیا ہے اور ہم نے بھی رجم کیا ہے. یہ عمر نے فرمایا. کس کو رجم کیا ہے؟ مسلمانوں کو. اس زمانے میں اس طرح اگر واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح سے مراد اس قدر، تو اس کا میں نے جناب آپ کو بتا دیا. عمر کے الفاظ آپ کو سنا دیے کہ رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ. اسلامی حکومت جن رجم کی سزا دے گی اگر وہ شادی شدہ ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑ ہے. اب میں نے آپ کو کیا کہا؟ بولو عزت قیمتی ہے. میں نے کیا کہا؟ عزت قیمتی ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. یہ میں نے خود یہ بنایا ہے، اس کی ترتیب خود بنائی ہے. عزت قیمتی ہے جمشید بھائی. تو عزت ایک اللہ کی ہے، ایک عزت نبی کی ہے، ایک عزت انسان کی. عزت والے میں 3 باتیں ڈالو. میں نے بتا اللہ کی عزت ہے،
آپ اللہ پر ایمان لے اور پھر آپ مرتد ہو گئے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا اس کو قتل۔ اس پر اجماع، اس دلیل اجماع ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یہ اللہ کی بے عزتی کر رہا ہے، اللہ کو مان کر انکار کر رہا ہے۔ ایک ہے رسول کی عزت، جو رسول کی گستاخی کرے گا وہ بھی واجب القتل ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اور جو انسان کی بے عزتی کرے گا، کون سی بے عزتی؟ تہمت زنا والی، حرامی والی، تو اس صورت میں اس پر کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ تو گور ادھر دیکھو، توجہ چاہیے، افسوس کی بات ہے، بہت خفا ہوا تھوڑی سی حرکت سے میں۔ جیب والے میں 2 سزائیں ہیں، چوری کی سزا، ڈکیتی کی سزا۔ عزت والے میں 3 سزائیں ہیں، اللہ کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو، مسلمان کی عزت کرو۔ اللہ کی بے عزتی ارتداد، نبی کی بے عزتی گستاخی، انسان کی بے عزتی کسی پر تہمت لگانا دینا۔ نماز پڑھے میرے، یہ میں نے خود اس کی ترتیب بنائی۔ اب جو میں نے کہا نا اس کو جلدی پھر سنو۔ حدود کا نفاذ حکومت کا کام ہے۔ کتنی سزائیں ہیں؟ 8۔ کتنی سزائیں ہیں؟ 8۔ اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ حد کس سے ثابت ہوتا ہے؟ قطعی ثبوت کا دلالت اور اجماع۔ یاد کرو، 5 چیزیں قیمتی، اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جو اس میں گڑبڑ کرے گا اللہ نے 8 سزائیں ہوتا ہے۔ جیب والے میں 2 ہے، عزت والے میں 3 سزائیں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی آپ نے پوچھنا ہو تو 0311 444 006، اگر کوئی مسئلہ اس حوالے سے پوچھنا ہو۔ اور یہ ترتیب آپ کو اچھی لگی؟ بولو، لگی کہ نہیں لگی؟ ماشاء اللہ، یہ بڑی اچھی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن نزدیک نہیں دے رہا، زومنگ اوپر نزدیک دے رہا، مقرن نزدیک میں کون کو لیکن بلگری اور دوستا مجھے دیکھو ساتھ، اس کو مت دیکھو۔ سمجھ میں بات آ گئی یا نہیں آ گئی؟ بولو نا، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور ترتیب کیسی تھی؟ مزے پڑا۔ 5 چیزیں قیمتی، اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیے، جو گڑبڑ کرے گا اللہ نے 8 سزاؤں کو اتارا۔ فقط واللہ تعالی علم۔ ہمارے پیارے نعمان بھائی زندہ باد، والسلام۔